شاہ حبشہ سے مطالبہ، ٹھیک ہے، اس میں ہے کہ وفد جا کر اول حکام اور پادریوں سے ملا، ٹھیک ہے، وفد جا کر انہوں نے پہلے حاکم سے ملے اور پادریوں سے ملے، ٹھیک ہے۔ پادری کون ہوتے ہیں؟ جو کرسچنس کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جنہیں کہتے ہیں ہم لوگ جو چرچ میں ہوتے ہیں انہیں ہم پادری کہتے ہیں نا، تو گاڈ فادر، تو وہ جو پادریوں سے ملے، ٹھیک ہے، اور ہدیے دے کر ان سے بادشاہ کے یہاں اپنی سفارش کا وعدہ لیا، ٹھیک ہے، ملے اور ہدیہ دیا انہوں نے، اور بادشاہ سے اپنی سفارش کا، جو انہوں نے سفارش کی تھی اس کا وعدہ لیا، ٹھیک ہے، اور پھر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا، ٹھیک ہے، ان سے وعدہ لے کے پھر بادشاہ، جو حبشہ کے بادشاہ تھے، اس سے ملے وہاں پر، ٹھیک ہے، حاضر ہوئے، اول بادشاہ کو سجدہ کیا، ٹھیک ہے، جو وہاں کا بادشاہ تھا، وہاں پہ اس کے سامنے سجدہ کیا ان لوگوں نے، جو کفار لوگ تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے سجدہ کیا اور پھر تحفے پیش کر کے اپنی درخواست پیش کی، ٹھیک ہے، پھر انہوں نے اپنے تحفے دیے، جو تحفے ساتھ لے کر آئے تھے، اور اپنی درخواست جو وہ کہنا چاہتے تھے انہوں نے پیش کی، اور رشوت خور حکام نے تائید کی، انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، اچھا، انہوں نے جو رشوت خور تھے انہوں نے تائید کی، انہوں نے کہا، اے بادشاہ، ہماری قوم کے چند بیوقوف لڑکے اپنے قدیمی دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین میں داخل ہو گئے ہیں جسے نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ، اور آپ کے ملک میں، اچھا، اس میں یہ کیا ہے کہ انہوں نے بادشاہ سے کہا، جو کفار کے لوگ تھے انہوں نے کہا بادشاہ کے سامنے کہ اے بادشاہ، ہماری قوم کے چند بیوقوف، مطلب کہ جو بیوقوف لڑکے ہیں وہ یہاں آ گئے ہیں اپنا دین چھوڑ کے، اپنا قدیمی دین، مطلب کہ ہمارے بزرگوں کا جو دین چلتا آ رہا تھا وہ چھوڑ کر مسلمان ہو گئے ہیں، جس کو نہ ہم لوگ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اس دین کو نہ آپ جانتے ہیں، اور آپ کے ملک میں آ کر رہنے لگے ہیں، ٹھیک ہے، اور بتا رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں آ کر یہاں پر انہوں نے گزر بسر کر لیا ہے، ہمیں شرافۂ مکہ اور ان لوگوں کے باپ، چچا اور رشتہ داروں نے بھیجا ہے کہ انہیں واپس لے آئیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں ان کے جو بزرگ تھے، ان کے گھر کے بزرگ جو ہیں، انہوں نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، جو ان کے رشتہ دار ہیں انہوں نے ہمیں یہاں بھیجا کہ ہم ان کو واپس اپنے ملک مکہ لے آئیں، آپ انہیں ہمارے سپرد کر دیں، تو انہوں نے کہا آپ ہمیں جو ہیں وہ لوگ ہمیں سپرد کر دیں، ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے کہا، پھر بادشاہ نے ان کو جواب دیا، جو لوگ میری پناہ میں آئے ہیں بغیر تحقیق انہیں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، تو بادشاہ نے کہا جو لوگ میرے یہاں پر آ گئے ہیں، حبشہ میں آ گئے ہیں، میں ان کو بغیر تحقیق کے، مطلب کہ ان کی جانچ پڑتال کیے بغیر کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ بھی ہے آیا یا کہ نہیں، تو یہ میں معلوم کر کے کسی کے سپرد کر سکتا ہوں، اس طرح سے میں سپرد نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ مسلمان کو بلایا گیا، ٹھیک ہے، جو لوگ وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے ان مسلمانوں کو حبشہ کے بادشاہ نے بلایا اپنے دربار اور کہا، مسلمان اول بہت پریشان ہوئے، ٹھیک ہے، جو مسلمان وہاں سے آئے تھے وہ بہت پریشان ہوئے کہ کیا کریں گے، مگر پھر اللہ پر بھروسہ کیا اور ہمت سے طے کیا کہ چلنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جب یہ خبر سنی کہ ان کو بلایا گیا ہے بادشاہ کے دربار، تو وہ لوگ بہت پریشان ہوئے، ٹھیک ہے، انہوں نے سوچا ہم کیا کریں گے، لیکن پھر انہوں نے اللہ کا نام لے کے سوچا کہ نہیں، ہمیں یہ جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر، ٹھیک ہے، دربار میں جو ہے وہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے تقریر کی، کیا تقریر کی یہاں پہ بتائیں گے، بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر سلام کیا، ٹھیک ہے، جب مسلمان وہاں گئے بادشاہ کے دربار میں، وہاں جا کے بادشاہ کو سلام کیا، کسی نے اعتراض کیا کہ تم نے بادشاہ کو ادب شاہی کے موافق سجدہ نہیں کیا، تو جو مسلمان وہاں پہ گئے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے صرف سلام کیا، انہوں نے کوئی سجدہ نہیں کیا بادشاہ کو، تو جو وہاں کا شاہی کوئی کہ جو کام کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ تم نے تو بادشاہ کو جیسے ہم لوگ سب سجدہ کرتے ہیں تم نے تو نہیں کیا، مسلمانوں نے کہا ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے سے منع کیا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے بتایا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے ہمیں منع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان سے حالات دریافت کیے، ٹھیک ہے، اس کے بعد بادشاہ نے ان سے اہل و احوال پوچھے کہ آپ لوگ کیسے ہیں، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھے اور کہا، ٹھیک ہے، حضرت جعفر جو تھے ان میں سے جو مسلمان تھے، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک حضرت جعفر رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے بڑھ کر آگے کہا، اے بادشاہ، ہم لوگ جہالت
میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم تو پہلے جہالت میں پڑے ہوئے تھے، نہ اللہ کو جانتے تھے نہ اس کے رسولوں سے واقف تھے، نہ تو ہم اللہ کو جانتے تھے کہ اللہ کون ہے، ایک بھی ہے یا بہت سارے ہیں، ہم نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے رسولوں کو، جو ان کے رسول بھیجے گئے تھے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر، وہ لوگ کون ہیں، ٹھیک ہے، ان سے ہمیں نہیں پتہ تھا کہ وہ لوگ کون لوگ ہیں۔ تو اس لیے ہم لوگ کس میں تھے؟ جہالت میں، پتھروں کو پوچھتے تھے، ٹھیک ہے، ہم لوگ کیا تھے؟ پوچھتے تھے ہم لوگ پتھروں کو، ٹھیک ہے، مرد اور کھاتے تھے، مرد مردار کھاتے تھے، ٹھیک ہے، بلکہ حلال کر کر نہیں کھاتے تھے، جو مر گیا تو اسے ہم کھا لیتے تھے، ٹھیک ہے، برے کام کرتے تھے، رشتے ناطے توڑتے تھے، مطلب کہ جوڑتے نہیں تھے، رشتے ناطے توڑ دیتے تھے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، ہم میں سے جو قومی ہوتا وہ ضعیف کو ہلاک کر دیتا، ٹھیک ہے۔ اس میں بولا گیا ہے جو ہم میں سے مطلب کہ جو امیر ہوتا، قومی ہوتا، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتا؟ بزرگوں کو، جو ضعیف ہوتے وہاں کے، ان کو ہلاک کر دیتا، ایسے ہی مار دیتا، عام تھا وہاں پر، ٹھیک ہے۔ ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف اپنا ایک رسول بھیجا، کہتے کہ ہم اسی حالت میں گزار کر رہے تھے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ایک نبی بھیجا، ٹھیک ہے، جس کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے نسب کو، جس کی سچائی کو، جس کے ایمانداری کو اور جس کی پرہیزگاری کو ہم خوب جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس نبی بھیجا جس کی ہم نسب کو جانتے ہیں، اس کی سچائی کو جانتے ہیں، اس کی ایمانداری کو اور جس کی پرہیزگاری کو ہم خوب جانتے ہیں۔ اس نے ہمیں اللہ واحد و لا شریک کالا کی عبادت کی طرف بلایا، ٹھیک ہے۔ تو ان نبی نے ہمیں اللہ تعالیٰ جو کہ ایک واحد ہیں، جو ایک ہیں، ان کی عبادت کے لیے ہمیں اپنی طرف بلایا کہ، اور پتھروں اور بتوں کو پوجنے سے منع کیا، اور پتھروں جو پہلے پوجتے تھے ان سے ہمیں منع کیا گیا کہ ان کو نہیں پوجو، صرف تمہارا خدا ایک ہے۔ اس نے ہمیں اچھے کام کرنے کا حکم دیا، انہوں نے ہمیں سکھایا کہ اچھے کام کرنے چاہیے اور برے کاموں سے منع کیا، اور جتنے تمام برے گناہ ہیں، جھوٹ بولنا، اس طرح کے تمام گناہ جو ہیں، ان سے ہمیں منع کیا۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، ایمانداری، صلح رحمی اور پڑوسی کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم دیا۔ انہوں نے ہمیں جو ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا کہا، ٹھیک ہے، کہ آپ اچھا سلوک کرو۔ نماز، روزہ، صدقہ و خیرات کا حکم دیا۔ انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا ہے، صدقہ خیرات کرنی ہے، ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کا ہمیں حکم دیا، اور اچھے اخلاق کی تعلیم دی، اور اچھے اخلاق کی کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، یہ ہمیں سکھایا۔ زنا، بدکاری، جھوٹ بولنا، یتیم کا مال کھانا، کسی پر تہمت لگانا اور اس قسم کے برے کاموں سے منع کیا، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ تمام گندے گناہ جو ہیں، مطلب کہ تمام برے گناہ، ان تمام گناہوں سے ہمیں منع کیا کہ یہ کام نہیں کرو، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں قرآن کریم کی تعلیم دی، ہمیں قرآن سکھایا کہ قرآن کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں بتایا، ہم اس پر ایمان لے آئے اور اس کے فرمان کی تعمیل کی جس پر ہماری قوم، ٹھیک ہے، تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے اور اس کے فرمان کی تعمیل کی جس پر ہماری قوم، جو ہمارے قوم کے لوگ تھے، ہماری جان کے دشمن ہو گئے، ٹھیک ہے، تو وہ ہماری جان کے دشمن ہو گئے، ہمارے پیچھے پڑ گئے اور ہمیں ہر طرح ستایا اور ہمیں ہر طرح سے تکلیف دی۔ ہم لوگ مجبور ہو کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لے کر تمہاری پناہ میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر آئے ہیں کہ ہم اس حالات سے تنگ آ گئے ہیں اور ہم کسی ایک اچھی جگہ جانا چاہتے ہیں جہاں کے لوگ امن اور پرسکون زندگی گزارتے ہیں، تو وہاں جہاں مسلمانوں کو کچھ نہیں کہا جاتا، تو ہم اللہ کے نبی سے اجازت لے کر یہاں آئے ہیں۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی کچھ آیتیں بھی پڑھی، پھر ٹھیک ہے، جو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے سورہ مریم کی کچھ آیتیں سنائی بادشاہ کو۔ ان آیات کو سن کر بادشاہ خود بھی رویا، ٹھیک ہے، یہ جب صورتیں اس نے سنی تو وہ خود بھی رو پڑا، اور اس کے ساتھ بیٹھے تمام پادری بھی سب کے سب اس قدر روئے کہ دھاڑیاں تر ہو گئیں، ٹھیک ہے، مطلب کہ جو وہاں کے پادری تھے، بادشاہ تھا، وہ سب اتنا روئے کہ وہاں پہ مطلب کہ تمام رونے کا تماشا بن گیا، ٹھیک ہے، سب روئے وہ سورج سن کے۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، اس کے بعد بادشاہ نے انہیں کہا، خدا کی قسم یہ کلام اور جو کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، یہ کلام جو تم سنا رہے ہو اور جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، ایک ہی نور سے نکلا ہے،
مطلب کہ یہ ایک ہی بات بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی نور سے نکلا ہے، اور ان لوگوں کو صاف انکار کر دیا کہ میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ اور جو کفار سے لوگ آئے تھے، جو مکہ سے لوگ آئے تھے کفار، ان لوگوں کو صاف منع کیا کہ میں ان تمام مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا جو میری یہاں پناہ لینے آئے ہیں۔ اس ناکامی کے بعد کفار نے دوبارہ پھر بادشاہ کو بہکانے کی کوشش کی۔ جب ان کو ناکامی حاصل ہوئی تو انہوں نے بادشاہ کو دوبارہ سے بہکانے میں اپنا کردار ادا کیا کہ اور بھڑکائیں ہم لوگ، لیکن نجاشی نے مکہ کے وفد کے تحائف واپس کر دیے اور مسلمانوں سے کہا، جو وہاں کے نجاشی تھے انہوں نے مکے کے جو بھی طوائف جو ان کے تحائف لے کر آئے تھے، تحفے لے کر آئے تھے، ان سب کو واپس کر دیا اور مسلمانوں سے کہا تم لوگ یہاں امن سے رہو، ٹھیک ہے، انہیں کہا تم لوگ یہاں امن سے رہو، جو تمہیں ستائے اسے تعاون دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے پہلے ہی ان کو مطلب کہ سب کو آرڈر دے دیا کہ تم لوگ مسلمانوں کو کہا کہ تم لوگ یہیں رہو گے، ٹھیک ہے، اور باقیوں سے کہا جو ان کو ستائے گا، مسلمانوں کو ستائے گا، ان کو کیا کرنا پڑے گا، تعاون دینا پڑے گا، مطلب کہ پینالٹی دینی پڑے گی، مطلب فائن دینا پڑے گا۔ پھر اس نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ جو شخص ان مسلمانوں کو ستائے گا اس کا تعاون دے